السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ چند ہی دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ ہم پر سایہ فکن ہوگا، چھا جائے گا۔ لہذا ہمیں اپنے طور پہ رمضان المبارک کے لیے مکمل طور پر تیار ہونا چاہیے۔ استقبال رمضان سے متعلق مختلف جگہوں پر پروگرام اور محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے یہ پروگرام اور محفلیں کچھ خرافات تک پہنچ جاوے، کھانا کھلانا اور روشنیاں بڑھانا کچھ جگہوں پر تو یقیناً یہ تو بدعات میں شمار ہے اور لا حاصل ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ لیکن اگر کچھ استقبال رمضان سے متعلق اس نیت سے مجلسیں تاکہ رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جان سکے، کچھ بنیادی مسائل کو سمجھ سکے، تو یقیناً ایسی محفلیں ہونی چاہیے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول ملتا ہے، معمول مبارک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن، یعنی اگلے دن سے رمضان شروع ہونے والا ہے، تو شعبان کے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ کیا دیا؟ خطبہ دیا، یعنی بیان کیا، خطاب کیا۔ اور اس خطاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس رمضان میں کیا کرنا چاہیے، الہی عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ آپ کے خطبے اور آپ کے خطاب سے بڑھ کر اس کا خطبہ ہو سکتا ہے، آپ کے بیان اور خطاب سے بڑھ کر کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی سنت کی ادائیگی کی خاطر لفظ بلفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارک جو شعبان کے بالکل آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ بندے نے اسے نوٹ کیا ہے اس خطبے کو، اور اردو زبان میں اور انشاءاللہ عربی میں مستقل وہ خطبہ ہوگا ہی۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پاکیزہ اور بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے جسے لفظ بلفظ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگ، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا۔ تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع یعنی نفل قرار دیا۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہو تو وہ ایسا ہے جیسا کہ دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزے دار کے لیے، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں کمی باقی۔ یہ پورا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں دیا ہے۔ میں نے اس میں کوئی دوسرے لفظ کو داخل نہیں کیا، نہ اس کی درمیان میں تشریح کی، تاکہ لفظ بلفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہمارے سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم باتوں کی طرف اور بنیادی باتوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس میں عام نفل نماز پڑھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ فرض نمازوں کا پڑھنا ہے، اور اس میں فرض نمازوں کا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی 70 دفعہ فرض نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کتنی بہترین بات ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ہم اس مہینے میں نوافل کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، نہ ہماری نوافل چھوٹنے پائے اور نہ ہماری فرائض چھوٹنے پائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، رزق میں وسعت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، تو یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کو اور برکتوں کو اس مہینے میں ہمیں مانگنا چاہیے۔ افطار کرانے کے تعلق سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ روزہ افطار کراؤ، چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو آگے چل کر بات یہ آتی ہے کہ خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو کسی کو افطار نہیں کرا سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بھوک لگنے پر نبی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں صحابہ کرام بھوک لگنے پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے، کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کی یہ بات ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ خود ہمارے کھانے کے وانڈے ہیں تو ہم دوسروں کو افطار کیسے کرائیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں تکلفانہ، یعنی میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، الفاظ نہیں، کہ کوئی ضرورت نہیں تکلفانہ افطار کرانے کی۔ اگر کسی نے ایک کھجور کھلا دیا، اگر کسی نے، حدیث میں آتا ہے کہ دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا، اگر کسی نے پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، تو یہ بھی حقیقت میں افطار کرانا ہے۔ اور جس نے رمضان میں روزے دار کو افطار کرایا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے، میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گے، اور جو کوئی بندہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ افطار بھی کرانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ہے، تو ہم بھی افطار کریں، لیکن خدا را افطار کرانے میں کوئی دنیاوی اغراض ہماری مقصود نہ ہو، بلکہ خالصۃ للہ تعالی، اللہ کی خاطر ہم بندوں کو افطار کرائیں۔
ہمارا افطار کرانا ہوتا ہے، کوئی ہے کہ بھئی میں اپنے باس کو افطار کراؤں تاکہ میرا باس مجھ سے خوش ہو جائے اور میرے کچھ ترقی ہو جائے، تو یہ فاسد مفاسد نیتیں ہماری نہ ہو، بلکہ ٹھیک ہے ہم اپنے ہم عصر کو بھی افطار کرا سکتے ہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو چھاننے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں جن کے گھروں میں سادہ سیدھا افطار ہوا کرتی ہے، افطار کے لیے سامان میسر نہیں ہوتا ہے، ایسے گھروں کو تلاش کر کر کے ہم کچھ افطار کا سامان ان تک پہنچانے کی سبیل پیدا کریں، یہ یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ خطبہ رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شعبان کے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور نہ جانے کتنے خیر کو، بہت سی روایات ہے، حدیثیں ہے کہ کتنے خیر کے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے منسوخ کرا دیا، اس مہینے سے کیا کرا دیا؟ منسوخ کرا دیا۔ حالانکہ عام دنوں میں بھی وہ خیر کے کام ہیں، لیکن رمضان میں ان چیزوں کو کرنا یہ یقیناً ایک انسان کے لیے مشق اور پریکٹس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزرا، حدیث سن لیجئے گا، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزرا تو اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جائے گا۔ سلامتی سے گزرنے کا مطلب اللہ کی منشی کے مطابق، اللہ کی رضا جوئی کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق اگر کسی کا رمضان گزرا تو انشاءاللہ العزیز پورا سال اور پوری زندگی گویا کہ اس کی اللہ کی رضامندی میں گزر جاتی۔ اس لیے ہم اپنے احساس کو ٹٹولے، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ کیسے ہمیں آنے والے رمضان کو گزارنا ہے، اس کا خاص ہم احتساب کریں۔ اسی لیے حدیث قدسی کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے اوقات اللہ کے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے ہیں، ہے نا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چاہے آسمان سے متعلق چیزیں ہو، چاہے زمین سے متعلق چیزیں ہو، ہر چیز کی ملکیت یہ اللہ کی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو اس چیز کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے متعلق کہا کہ کعبہ یہ میرا ہے، میرا گھر ہے، حالانکہ وہ کعبہ وہی کعبہ ہے جو ہم اپنے گھروں میں اینٹ اور پتھر لگاتے ہیں، اسی کعبے میں وہی اینٹ اور پتھر لگی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے گھر تو نقش و نگاری والے ہوتے ہیں، ہمارے گھر تو بہت ہی اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں وہ کسی قسم کی کوئی نقش و نگاری نہیں، وہ تو سادہ سیدھی دیواریں ہیں، لیکن اس کی عظمت سب سے مقدس ہے، سب سے مکرم ہے، دنیا کے سارے گھروں میں سب سے افضل ہے، اس وجہ سے کہ اس دیوار کی نسبت اللہ کی طرف ہو چکی ہے، اس وجہ سے اس کا مقام اونچا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے مہینے سارے اللہ کے ہیں، لیکن رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر دیا تو اب یہ رمضان سید الشہور بن گیا، تمام مہینوں کا سردار بن گیا، اسے سرداری نصیب ہو گئی اور یہ تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس معنی کر اس کی اہمیت ہمیشہ ہمارے دلوں میں باقی رہنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جو مشہور حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس عمل کا اجر خود اللہ بن جائے، جس عمل کا ثواب اللہ خود بن جائے تو اب اور کیا چیز چاہیے؟ سمجھ میں اور کیا چیز چاہیے؟ لہٰذا ایک بہت بڑی رحمت والا مہینہ ہم پر سایہ پگن ہے، لہٰذا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہم اپنا اس مہینے کا ایک لائحہ عمل بنائیں، ایک شیڈول بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ہماہمی اور منہمک زندگی اور مصروفیات کی زندگی، بیزی زندگی اس قدر ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ رمضان آ جاتا ہے، بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے ایسا لگتا بس
یہ معلوم کر لے کر کل رمضان ہے، کل روزہ رکھنا ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اب یہ کہ تھوڑا اور تاخیر سے ہوتا تو اچھا ہوتا، ہم کہتے تھوڑا لیٹ ہوتا تو اور اچھا ہوتا، یہ ہمارا حال ہے۔ جبکہ گزشتہ یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کا استقبال تو 2 مہینے پہلے کر رہے ہیں اس دعا کے ذریعے سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ 2 مہینے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ترتیب بنائیں، علل ٹپ مہینے کو نہ گزاریں۔ جیسے شادی بیاہ ہوتی ہے تو شادی بیاہ جو ایک چند گھنٹوں کی بھی نہیں بلکہ چند منٹوں کی شادی ہوتی ہے، بے شادی کا مطلب وہی خطبہ اور وہی خطبہ نکاح اور وہی صیغہ ایجاب و قبول جو عامتاً پڑھا جاتا ہے، وہی اصل شادی ہے اور وہی اصل موقع نکاح ہے، اسی کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے جو لوازمات ہوتے ہیں، اس سے پہلے کے جو گانے ہوتے ہیں، اسے شادی نہیں کہا جاتا۔ اسے تو ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو اسے بربادی کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ بربادی کہا جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے غالباً میں نے شاید یہ بات پیش کی تھی کہ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی مد ظلہ العالی حضرت والا نے اپنی ملفوظات اور اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص نے بڑی بھاری بھرکم شادی کی، کروائی اپنے بچے کی، کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے، کسی قسم کی کوئی کمی اس نے باقی نہیں رکھی، کوئی کمی اور کسر اس نے نہیں چھوڑی۔ آنے والے لوگ بھی خوش اور شادی میں شرکت کرنے والے تمام لوگ گویا کہ خوش ہو گئے اس کی اس نوازشات سے۔ لیکن جس وقت نکاح کا موقع آیا تو اس کو یہ چیز کا دھیان بھی نہیں رہا کہ اصل نکاح کا کسے کہتے ہیں، یعنی نکاح پڑھوانے کے لیے نہ اس نے کسی قاضی کا تقرر کیا، نہ کسی قاضی کو اس نے بلایا، نہ اس کے ذہن میں ایسا کچھ تھا کہ بھائی اس طرح بیٹھ کر نکاح پڑھایا جائے اور کچھ الفاظ کہلوائے جائے، خطبہ نکاح پڑھا جائے، وہ کچھ اس کے تصور میں ہی نہیں رہا۔ لوگ جب وقت ہو گیا تو اب وہ سر پہ ہاتھ رکھا کہ سب کر لیا لیکن جو اصل کرنا تھا وہ نہیں کر پایا، جو اصل کرنا تھا وہ نہیں کر پایا۔ تو بہرحال نکاح کے لیے جس طریقے سے ہم ایک پورا شیڈول بناتے ہیں کہ بھائی نکاح سے پہلے کے دن کیا کرنا چاہیے، بعد کے دن میں کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہماری آخرت کو سنوارنے کا مہینہ ہے، جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کو دھلوانے کا مہینہ ہے، تو اس کے لیے ہم ایسے ہی مہینے کو نہ گزاریں جو عام دنوں میں گزارتے ہیں۔ اگرچہ اس مہینے میں بھی رات ہوگی، اس مہینے میں بھی دن ہوگا، سورج کا طلوع ہونا ہوگا، سورج کا غروب ہونا ہوگا، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن اس کی روحانیت اور اس کا تعلق ظاہر بات ہے کہ اللہ سے ہے، ملائے اعلیٰ سے ہے۔ اس لیے اپنی پوری ترتیب بنائیں، اپنے کام کاج کے شیڈول میں تخفیف کریں، اپنے کام کاج کے شیڈول میں کیا کریں؟ تخفیف کریں، جتنا میسر ہو سکے۔ اگر بات چیت کر کے کچھ چھٹی یا کچھ کام میں تھوڑی تخفیف ملتی ہے تو اس کا مطالبہ کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت میں گزر سکے۔ خصوصیت کے ساتھ تہجد کی پابندی کریں، تہجد کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اس موقع پر تو سبھی کا اٹھنا ہوتا ہی ہے، تہجد کا خاص اہتمام کیا جائے اور اسی طریقے سے تمام اگلی پچھلی سنتوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں اور خدا را قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں، اس لیے کہ بارہا بات آتی ہے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کا تعارف بھی قرآن سے کرایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ نے روزے کے ذریعے سے رمضان کا تعارف نہیں کرایا، بلکہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے رمضان کا تعارف کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں نزول قرآن کا واقعہ پیش آیا ہے اور قرآن نازل ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، میسر ہو سکے تو وضو کے ساتھ قرآن کو پکڑ کر قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ چھوٹے چھوٹے پارے بھی ملتے ہیں، ہم اپنے ساتھ میں لے جانے والے بیگ میں اس کو رکھیں، جہاں میسر ہو اس قرآن کریم کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر قرآن نہ بھی ملتا ہو اور نہ بھی لے جاتے ہو تو موبائل میں ایسے ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں
اور الحمدللہ ایسے ڈاؤن لوڈڈ قرآن 30 پاروں کے ملتے ہیں، قرآن ایپ ملتے ہیں، تو آپ جب بھی موقع ملے، آسانی ہو تو قرآن کریم کو اس موبائل کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس اس وجہ سے کہ میرے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں قرآن نہیں رکھا ہوا اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آج بہت آسانیاں ہیں، ان آسانیوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے مستورات کے رمضان کو برباد ہونے نہ دیں، اپنی ماں و بہنوں کے روزوں کو برباد ہونے نہ دیں، بلکہ انہیں بھی ہم اس ثواب میں اور کار خیر میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کھانے کا نام نہیں ہے، رمضان کیا ہے بھائی؟ کھانے کا نام نہیں ہے۔ نہ جانے سال بھر جو چیزیں ہم نہیں کھاتے شاید کہ رمضان میں کھا لیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے بھائی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے اپنی پوری مصروفیات اس طرف لگا دینا، خصوصاً مائیں بہنیں کہ پورا وقت اس میں وہ ضائع کر دے، جس کی وجہ سے ان کی عشاء بھی چھوٹ جائے، جس کی وجہ سے ان کی تراویح بھی چھوٹ جائے، تو یہ غلط بات ہے۔ کھانے کھلانے کا معاملہ پوری زندگی بھر پڑا ہوا ہے، کھا سکتے ہیں، اپنی افطاریوں میں تخفیف کریں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنی افطاریوں میں ہم کیا کریں، تخفیف کریں، یعنی میسر بآسانی جو افطاری ہو سکتی ہے اپنے دسترخوان کو تکلفانہ دسترخوان نہ بنائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دسترخوان کا تصور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا دسترخوان لگتا تھا، کہ وہاں کسی قسم کا تصرف نہیں ہوتا تھا، اگر وہاں پیالے بھی زیادہ ہو جاتے تھے، حدیث میں آتا ہے، ایک مستقل موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، کہ اگر عام رمضان، میں عام بات کر رہا ہوں، رمضان کی نہیں بات کر رہا ہوں، رمضان میں تو کیا حال تھا حضرت سلمان فارسی کی زبان سے ہم سن چکے ہیں، عام حالات میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر پر تکلفانہ پیالے بھی اگر بڑھ جاتے تھے، بس میں پیالے بھی کیا ہو جاتے تھے، بڑھ جاتے تھے، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف میں شمار فرمایا۔ ایک دسترخوان پر 2 سالن، یہ کیسا اسراف، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک دسترخوان پہ 2 سالن، یہ کیسا اسراف۔ یہ حال تھا نبوی دسترخوان کا، اور آج ہمارے دسترخوان ظاہر ہے کہ کتنے سالنوں سے مزین ہوتے ہیں اور کتنے پکوان سے مزین ہوتے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے اللہ کھلا رہے، کھائے، اس سے انکار نہیں، لیکن جتنا ہو سکے کہ اس کی وجہ سے ہمارا عبادت کا جو معمول ہے اس پر اثر پڑے، تو بہتر ہے کہ اپنے دسترخوان میں تخفیف کریں، پکوانوں میں تخفیف کریں، اور آسانی کے ساتھ بغیر تکلفانہ افطار ہم کریں، تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی اس ثواب خیر میں اور کار خیر میں کیا ہو سکے، شانہ بشانہ شریک ہو سکے۔ بہرحال یہ استقبال رمضان سے متعلق کچھ معمولات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لاہی عمل اور شیڈول کو بنائیں کہ کوئی خیر کی چیز اور بھلائی کی چیز اس ماہ مبارک میں ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اس کا ہم خاص اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کے لیے اس مہینے کو آسان فرمائے اور مبارک والا فرمائے، برکت والا اللہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسری ایک چیز ہو سکتا ہے کہ میں بھول جاؤں بعد میں، کہ ایک گھر کی طرف سے دعا کی خاص درخواست کی گئی ہے کہ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، چند مہینے کا بچہ ہے، اور یعنی ایک ہی مہینہ ہوا ہوگا غالباً، اور وہ انتہائی سیریس ہے، ایڈمٹ ہے، باقاعدہ اس کو آکسیجن لگایا گیا ہے، اور بچہ بالکل قسم کرسی کی حالت میں ہے۔ تو ان کے والدین نے باقاعدہ رو کر التجا کی ہے کہ جمعہ میں لوگوں سے یہ کہا جائے کہ ہمارے بچے کی خاطر دعا کرے، تو سبھی حضرات دعا کریں کہ اللہ پاک اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، تندرستی اور صحت اور عافیت اللہ پاک اس بچے کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔